یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ انگریزوں نے 1857 میں دہلی پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ انہوں نے مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو کیسے گرفتار کیا اور ان کے ساتھ دیگر مغل شہزادوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ یہ سب اور بہت کچھ دیکھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ جب انگریزوں نے دوبارہ دہلی پر قبضہ کیا تو بہادر شاہ ظفر قلعہ سے نکل کر ہمایوں کے مقبرے میں چلے گئے۔ کیپٹن ولیم ہڈسن تقریباً 100 سپاہیوں کے ساتھ ہمایوں کے مقبرے کی طرف بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کرنے چلے گئے۔ جب کیپٹن ولیم دہلی کی سڑکوں سے گزرے اور ہمایوں کے مقبرے کی طرف جانے لگے تو کسی ہندوستانی باغی نے ان پر حملہ نہیں کیا، لیکن پھر بھی کیپٹن ولیم مقبرے کے قریب پہنچا تو وہ مقبرے میں ڈائریکٹ جانے کی بجائے وہاں موجود کھنڈرات میں رک گیا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں بہادر شاہ کو گرفتار کرتے وقت باغی ان پر حملہ نہ کر دیں۔ بہادر شاہ ظفر مقبرے میں بہت پریشان تھے، انہیں کوئی خبر نہ تھی کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ کیپٹن ہڈسن نے اپنے 2 نمائندوں مولوی رجب علی اور مرزا الہی بخش کو مقبرے میں بھیجا تاکہ وہ بادشاہ کو گرفتاری کے لیے راضی کر سکیں۔ دونوں نمائندے بادشاہ کو تقریباً 2 گھنٹے تک ہتھیار پھینکنے پر راضی کرتے رہے۔ ادھر کیپٹن کو شک ہوا کہ کہیں ان کے نمائندوں کو مقبرے میں قتل تو نہیں کر دیا گیا، لیکن دونوں نمائندے صحیح سلامت باہر آئے گئے۔ نمائندوں نے کیپٹن کو آ کر بتایا کہ بادشاہ ہتھیار ڈالنے کے لیے تو راضی ہے، لیکن ان کی ایک شرط ہے کہ جنرل کی طرف سے کیے گئے وعدے اور وہ وعدہ جو جنرل نے کیا تھا کیپٹن ہڈسن ان کے سامنے دوبارہ دہرائیں گے۔ خود انگریز بھی اس بات سے پریشان تھے کہ بہادر شاہ کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ انگریز اگرچہ دلی پر قابض ہو گئے تھے، لیکن ہندوستان کے باقی کئی علاقوں میں لڑائی ابھی جاری تھی۔ انگریزوں کو ڈر تھا کہ اگر وہ بادشاہ کو مار دیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ باغیوں کے جذبات مزید بڑھ جائیں۔ اسی وجہ سے کیپٹن اس بات پر راضی ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر بادشاہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں تو ان کی جان بخش دی جائے گی۔ اسی دوران مقبرے سے نمائندوں کے ساتھ ملکہ ہندوستان، زینت محل اور ان کے پیچھے بہادر شاہ ظفر پالکی میں بیٹھے ہوئے باہر نکلے۔ کیپٹن اپنی جگہ سے آگے بڑھا اور بہادر شاہ کے قریب پہنچ کر ان سے ہتھیار ڈالنے کو کہا۔ بہادر شاہ نے کہا کہ ان سے کیا گیا وعدہ دہرایا جائے۔ کیپٹن نے کہا کہ اگر آپ ہتھیار ڈال دیتے ہیں تو آپ کی جان بخش دی جائے گی، اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو میں اسی وقت آپ کو گولی مار کے قتل کر دوں گا۔ اس کے بعد بہادر شاہ نے اپنی تلوار کیپٹن کے حوالے کر دی۔ انگریز بہادر شاہ کو دلی کے ایک عام سے گھر میں لے گئے۔ ان کی پہرہ داری کرنے کے لیے سپاہیوں کو متعین کیا گیا اور انہیں حکم دیا گیا کہ اگر کوئی بھی بادشاہ کو آزاد کرانے کی کوشش کرے تو انہیں فوراً گولی مار دی جائے۔ اب مقبرے میں باقی شہزادوں کا معاملہ حل کرنے کے لیے کیپٹن نے ایک بار پھر اپنی یونٹ مقبرے کی طرف روانہ کی۔ انہی شہزادوں میں شامل تھے مرزا مغل جو باغیوں کی لڑائی کی قیادت کر رہے تھے۔ ان کے علاوہ مرزا خضر سلطان اور مرزا مغل کے بیٹے مرزا ابو بکر بھی شامل تھے۔ کیپٹن اور اس کی فوج مقبرے سے کچھ فاصلے پر رک گئی۔ کیپٹن نے اپنے ایجنٹ اور بادشاہ کے بھتیجے رجب علی کو مقبرے کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ شہزادوں کو باہر لے آئے۔ رجب علی نے شہزادوں سے کہا کہ وہ ہتھیار ڈال کر انگریز سرکار کو گرفتاری دے دیں ورنہ انجام کے لیے تیار ہو جائیں۔ نمائندوں نے شہزادوں کو منانے کے لیے کافی دیر لگائی کیونکہ شہزادے ہتھیار ڈالنے کے لیے راضی ہی نہیں ہو رہے تھے۔ بالآخر رجب علی نے انہیں راضی کر لیا اور وہ مقبرے سے باہر ایک رتھ میں بیٹھ کر آ گئے۔ ان کے پیچھے چند ہزار لوگ بھی تھے۔ کیپٹن آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ رتھ کو آگے بڑھنے دو۔ کیپٹن نے ہاتھ سے اشارہ کر کے عوام کو وہیں روک دیا۔ مقبرے سے کچھ آگے جا کر انگریزوں نے مشورہ کیا کہ شہزادوں کو شہر میں داخل ہونے سے پہلے ہی قتل کر دیا جائے۔ کیپٹن نے شہزادوں کی رتھ کو روکنے کا حکم دیا اور شہزادوں سے کہا کہ وہ اپنے ہتھیار ان کے حوالے کر دیں۔ شہزادوں نے اپنے ہتھیار ان کے حوالے کر دیے۔ کیپٹن نے ان سے کہا کہ وہ اپنے زیور بھی اتاریں اور کپڑے بھی اتاریں۔ شہزادوں نے اس کی بھی تعمیل کی۔ اس کے بعد کیپٹن نے اپنی پستول نکالی اور تینوں شہزادوں کو 2 گولیاں مار کر وہیں ختم کر دیا۔ شہزادوں کی لاشیں شہر میں لا کر ایک چوراہے پر رکھ دی گئیں تاکہ عام عوام ان کی لاشیں دیکھ کر عبرت حاصل کر سکیں۔ کئی روز تک ان کی لاشیں وہیں موجود رہیں۔ اس کے بعد انگریزوں نے باقی شہزادوں کی تلاش شروع کر دی۔ کچھ دن میں مرزا بختیور، مرزا مینڈو اور مرزا بخت بھی انگریزوں کے ہاتھ لگ گئے۔ ان تینوں شہزادوں کو لائن میں کھڑا کیا گیا اور تینوں کو گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا، لیکن مرزا عبداللہ اور مرزا قویس شہر سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ شہزادے جب انگریزوں کی حراست میں تھے تو ان کی پہرہ داری کے لیے سکھ سپاہی کو لگایا گیا۔ سکھ سپاہی نے موقع دیکھتے ہی شہزادوں سے کہا کہ آپ یہاں سے بھاگ جائیں اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں ورنہ تمہارا بھی وہی انجام ہوگا جو باقی شہزادوں کو ہوا۔ بعد میں ان شہزادوں نے فقیرانہ زندگی گزاری اور گمنامی کی موت مر گئے۔ اس کے علاوہ کئی شہزادوں کو انگریز
انگریزوں نے کالا پانی اور آگرہ کی جیلوں میں سخت قید و بند میں رکھا اور وہ بھی چند سالوں میں ختم ہو گئے۔ اس کے بعد بہادر شاہ ظفر کو جلا وطن کرتے ہوئے دلی سے بہت دور برما میں قید کیا گیا۔ بالآخر مغل بادشاہ 17 نومبر 1862 کو صبح 5 بجے اس جہان فانی سے رخصت ہوئے۔ بہادر شاہ ظفر نے اپنی آخری زندگی اور موت پر ایک شعر کہا تھا کہ کتنا بد نصیب ہے ظفر دفنانے کو، جسے 2 گز زمیں ہی نہ ملی کوہ یار میں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔